میں نے اپنی بیوی کو دودھ میں زہر ڈال کر دیا اور کہا کہ اسے پی لو، کیونکہ مجھے اپنی بیوی سے بہت نفرت تھی۔ میری بیوی گھر والوں کو پسند تھی۔ میں جان چھڑانے کے لیے دودھ والے گلاس میں زہر ڈال کر دوستوں کے پاس آ گیا۔ میں اس کی موت کی خبر سننے کے لیے بڑا بےتاب تھا کہ اچانک اماں کی گھر سے کال آئی اور کہنے لگی، بیٹا جلدی گھر آ جاؤ، بہو کی آخری سانسیں چل رہی ہیں اور وہ تمہیں بلا رہی ہے۔ میں دوڑتا ہوا گھر پہنچا تو میری بیوی نے مرتے ہوئے ایسی بات بتائی کہ میری تو روح کانپ گئی کہ میری بیوی نے۔ آج میری شادی کو تیسرا دن تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میرے اجڑنے کا آج تیسرا دن تھا۔ مجھے اس شادی سے بالکل بھی خوشی نہیں تھی۔ مجھے ایک ایک لمحہ گھٹن زدہ محسوس ہو رہا تھا۔ اس تکلیف سے نکلنے کے لیے میں شہر واپس جانے کے لیے صبح سویرے ہی اٹھ گیا تھا۔ میرے بوڑھے باپ نے اپنے مرحوم بھائی کی بیٹی آئمہ سے میری مرضی کے بغیر ہی نکاح کر دیا تھا۔ وہ مجھ سے عمر میں 4 سال بڑی تھی۔ میں نے سامان باندھنا شروع کیا تو وہ میری منتیں کرتی رہی کہ اتنی جلدی واپس نہ جا۔ مجھے وہ ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ مجھے اس کا بولنا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں بس چاہتا تھا کہ وہ منظر کہیں غائب ہو جائے۔ میں نے تو ابا کے کہنے پر کڑوا گھونٹ بھر لیا تھا، مگر میں نے اپنی نئی نویلی آئمہ سے کوئی رعایت نہیں برتی اور صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اتنی جلدی واپس شہر جانے کا تو میرا بھی ارادہ نہیں تھا، مگر میں تمہاری شکل سے بیزار ہو کر جا رہا ہوں۔ تمہاری کالی سیاہ شکل مجھے ڈرا رہی ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ میری بات سن کر وہ ایک دم مرجھا سی گئی تھی۔ ابا کو جب پتہ چلا کہ میں شہر واپس جا رہا ہوں تو وہ مجھے روکنے آ گئے۔ ان کے سامنے تو میں ایک نہایت فرمانبردار بیٹا تھا۔ وہ تو دن رات میری شان میں قصیدہ ہی پڑھتے رہتے تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کا دل میری کسی بات کی وجہ سے دکھے۔ میں نے کام کا بہانہ بنا کر ان سے رخصت طلب کی تھی۔ ابا کو میری بات سن کر اپنے محنتی بیٹے پر مزید فخر ہونے لگا تھا۔ میں جب گھر سے نکلا تو آئمہ کچن میں کام کر رہی تھی۔ میں اسے بتائے بغیر ہی گھر سے نکلا اور کھلی فضا میں سانس لیا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ گاؤں کے ماحول میں میرا دم گھٹتا تھا۔ مجھے تو شہر کی رنگینیاں بہت اچھی لگتی تھیں۔ شہر میں بذریعہ بس پہنچا تھا تاکہ میرے گاؤں والوں کو مجھ پر کسی قسم کا بھی شک نہ ہو، مگر بس اڈے پر میری باڈی گارڈز بھی میری مہنگی کار لے کر پہنچ چکے تھے۔ میرا کام ہی کچھ ایسا تھا کہ مجھے سیکیورٹی کی ضرورت پڑتی تھی۔ مجھے اس بات کا کامل یقین تھا کہ اگر کبھی میرے ابا کو پتہ چل گیا کہ ان کا اکلوتا بیٹا کیا کام کرتا ہے تو وہ تو بیچارہ اللہ کو پیارا ہو جائے گا۔ جہاں تک بیوی کی بات ہے تو مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ وہ سیدھے خیالات والی ہر رنگ نور سے دور بیوی مجھے چاہیے ہی نہیں تھی۔ یہاں شہر میں ایک سے بڑھ کر ایک حسین اور دل فریب اداؤں والی لڑکیاں میری دوست تھیں، تبھی تو مجھے گاؤں کی سادی سی لڑکی ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ شہر میں میرا ایک نام تھا، ایک پہچان تھی۔ بڑے بڑے اسمگلرز میرے آگے پانی بھرتے تھے۔ میرے علاقے کی طرف کوئی اسمگلرز تو کیا پولیس بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتی تھی۔ جی ہاں، اب درست سمجھے ہیں، شہر ایک جانا پہچانا اور بڑا اسمگلر تھا۔ یہ اس دن کی بات ہے، میں 20 بدل کر کالج کی بس میں سوار ہو کر اپنا نیا شکار ڈھونڈ رہا تھا اور اس کی کچی عمر کی معصوم لڑکیاں اور لڑکوں کو بھی اپنے دام میں پھنسانے عمر میں ہر ایک کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ وہ آگے بڑھ کر اپنے والدین کا سہارا بنے، اپنے باپ کے کندھوں پر پڑا بوجھ ہلکا کرتے۔ میں اچھی خاصی رقم کی آفر کرتا تو بہت سے نوجوان میرے کارندے بن کر اسمگلنگ کر کے کام شروع کر دیتے۔ میں بس میں سوار تھا جب ایک لڑکی میری سیٹ کے پاس آ کر بیٹھی۔ وہ ہر چیز سے بے نیاز اچھی خاصی اکڑ مزاج لڑکی تھی۔ اس کا بستہ کافی خستہ حال تھا، شوز ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے۔ اس لڑکی کا حلیہ اس کی غربت کی داستان سنا رہا تھا۔ مجھے میرا نیا شکار مل چکا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس جیسی لڑکیوں کو پھنسانا بہت آسان ہوتا ہے۔ ایسی لڑکیاں غربت سے جان چھڑوانے کے لیے ہر حد تک جا سکتی ہیں۔ میں اپنی سیٹ سے اٹھا اور اس سے مخاطب کر کے کہا کہ تم اس سیٹ پر بیٹھ جاؤ۔ وہ تو غصے سے بھڑک اٹھی اور مجھے گھورنے لگی اور کہنے لگی، کیا ہے، میں تم جیسے لفنگوں کو خوب سمجھتی ہوں۔ لڑکیوں کو مخاطب کرنے کا تو بہانہ ہی بنا لیا ہے تم لوگوں نے۔ مجھے اس کی جرأت اچھی لگی تھی۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ میرے لیے نہایت کارآمد ثابت ہوگی۔ میرے سامنے ایک دم میری ڈرپوک سی بیوی کا سراپا لہرا گیا تھا۔ میرا منہ ہی کڑوا ہو گیا۔ اس دن کے بعد میں ہر روز بس میں سوار ہوتا، اس لڑکی کو مخاطب کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا۔ میں نے اپنے خاص بندوں کو اس کی جاسوسی پر لگا دیا تھا۔ اگلے ہی دن مجھے اس کی مکمل معلومات مل چکی تھی۔ وہ غربت سے غریب لوگ تھے، 2 کمروں کے مکان میں رہتے تھے۔ بوڑھے ماں باپ کی وہ اکلوتی بیٹی تھی۔ اس لڑکی یعنی عائشہ کے کالج کا پتہ میں نے لگوا لیا تھا۔ میں کچھ دن جان بوجھ کر بس میں نہیں بیٹھا۔ مجھے سب کچھ خالی سا محسوس ہونے لگا۔
میں اپنی اس کیفیت سے بے خبر تھا۔ اگلے ہی دن میں اس کی پرنسپل کے آفس میں بیٹھا تھا۔ میں نے اس کے پرنسپل کو کہہ دیا تھا کہ عائشہ کی پل پل کی رپورٹ مجھے چاہیے۔ پرنسپل کا غصہ اور اکڑ تو میرے ساتھ کھڑے بڑی بڑی مونچھوں والے باڈی گارڈز کو دیکھ کر ہی ختم ہو گئی تھی۔ اس نے مجھ سے میرا نمبر مانگا۔ نمبر لکھ کر میں وہاں سے اٹھا، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل بار بار اس لڑکی کو دیکھنے کو کرنے لگا تھا۔ چند دن بہت مصروف تھے، میں عائشہ کو نہ دیکھ پایا تھا، مگر اس کا خیال برابر مجھے تنگ کرتا رہا تھا۔ اچانک ایک دن عائشہ کی پرنسپل کی کال آ گئی۔ اس نے بتایا کہ عائشہ کی شادی ہو رہی ہے۔ میرے تو دل پر گھونسا پڑا تھا۔ پرسوں عائشہ کی رخصتی تھی، وہ پرنسپل سے چھٹیاں مانگنے آئی تھی۔ جب اس نے فوراً مجھے کال کر دی اور بتایا، میں غم و غصے کے عجیب سے موڑ سے گزرا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ تب اچانک مجھ پر انکشاف ہوا کہ میں تو عائشہ سے محبت کرنے لگا ہوں۔ مجھے اپنی اس حالت پر جی بھر کر ہنسی آئی تھی۔ اس کے نکاح کی شام کو میں نے اپنے بھروسے کے آدمی بھجوا کر عائشہ کو اس کے گھر سے اغوا کر کے اپنے فارم ہاؤس میں بند کروا دیا۔ میں نے اپنے آدمیوں کو سخت ہدایت دی تھی کہ لڑکی کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی عزت کی حفاظت میرے ذمہ تھی۔ اس پر میں نے آنچ بھی نہ آنے دی۔ میرا دل عائشہ کو دیکھنے کے لیے مچلتا رہا، مگر میں نے بڑی مشکل سے خود کو روکا تھا۔ ایک دن اور ایک رات اپنے فارم ہاؤس پر رکھ کر اسے بحفاظت اس کے گھر واپس پہنچا دیا گیا۔ وہ جیسے معصوم میرے فارم ہاؤس آئی تھی، ویسے ہی معصوم اور پاک اپنے گھر واپس چلی گئی تھی۔ میرے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ عائشہ کے منگیتر نے یہ کہہ کر رشتہ ختم کر دیا ہے کہ تم ایک دن اور ایک رات باہر رہ کر آئی ہو۔ مجھے کیا معلوم تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس بات کا بھی کیا علم کہ تم اپنی مرضی سے ہی گھر سے نکلی ہو۔ میں ایسی بد کردار لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ اس معاملے کے بعد عائشہ بہت دل برداشتہ سی ہو گئی اور وہ سارا دن روتی رہتی۔ بوڑھا باپ بیٹی کو دیکھ دیکھ کر کڑتا رہتا۔ جو میں چاہتا تھا وہی ہو گیا تھا۔ کسی کو کانو کان خبر بھی نہ ہوئی تھی کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا۔ سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹی۔ اب مجھے آگے پیش رفت کر کے عائشہ کے دل میں جگہ بنانی تھی۔ میں بڑی پلاننگ کرنے کا عادی تھا، تبھی تو آج تک گرفتار نہیں ہو سکا۔ پولیس کو مجھ پر شک تھا، مگر وہ میرے خلاف ثبوت ڈھونڈنے سے قاصر تھے۔ خیر، میں عائشہ کی گلی میں جا کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ میں نے بڑی ہوشیاری سے عائشہ کے والد کے ساتھ تعلق بڑھا لیے تھے۔ سیدھا سادہ سا آدمی تھا، اسے اپنی طرف مائل کرنے میں دیر نہیں لگی۔ اس کے والد نے بتایا کہ ان کا گھر کا سارا خرچہ عائشہ کا منگیتر ہی کرتا تھا۔ گھر کا چولہا اس کے لڑکے کے دم سے ہی گرم ہوتا تھا۔ اب تو فاقوں تک نوبت پہنچ چکی تھی۔ میں نے اس کے والد کے گھر میں راشن ڈلوا دیا۔ عائشہ کے والد نے بہت منع کیا، مگر میں نے بھی کہا کہ مجھے اپنا بیٹا سمجھیے۔ یوں میری رسائی عائشہ کے گھر تک ہو گئی۔ میں پیسہ پانی کی طرح لٹا رہا تھا۔ عائشہ نے مجھے پہچان لیا تھا، اس لیے وہ مجھ سے کلام نہیں کرتی تھی، لیکن میری مسلسل مہربانیوں نے اس پر بھی اثر ڈالا تھا۔ وہ میری شرافت کی قائل ہو چکی تھی۔ ایک دن اس نے مجھ سے رو رو کر معافی مانگی، لیکن میں نے کہا کہ انسان کو غلط فہمی ہو ہی جاتی ہے، اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس دن کے بعد میں جب بھی ان کے گھر جاتا، وہ مجھ سے چائے پانی کا خود پوچھتی۔ اس طرح آہستہ آہستہ ہم دونوں نے دوستی کر لی۔ میں اسے گھمانے پارک لے جاتا، اچھے مہنگے ہوٹلوں میں کھانا کھلاتا، دنیا جہان کی چیزیں اس کے قدموں میں ڈال دیتا، اور ایسا کرنے پر مجھے بالکل بھی کوئی افسوس نہیں ہوتا تھا، بلکہ مجھے دلی سکون ملتا تھا۔ عائشہ کا جھکاؤ بھی میری طرف ہی ہو رہا تھا۔ چھپے الفاظ میں اس نے اپنے چاہت کا اظہار بھی مجھ سے کر دیا تھا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت ترین دن تھا۔ میں نے ایک ہی لمحہ ضائع کیے بغیر عائشہ کے باپ سے اس کا رشتہ مانگا تھا۔ اسے کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ وہ تو خوشی سے ہلکان ہو رہا تھا۔ عائشہ نے بھی ہاں کر دی، مگر نہ جانے کہاں سے اس کو میری شادی کی خبر ہو گئی۔ وہ سارا دن روتی رہی تھی۔ اس کے آنسو دیکھ کر میرا تو کلیجہ ہی پھٹا جا رہا تھا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ وہ میری راہ میں نہیں آئے گی، کیونکہ میں تو اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، مگر وہ نہ مانی۔ عائشہ نے شرط رکھی کہ میں جب تک آئمہ کو طلاق نہیں دوں گا، وہ مجھ سے شادی نہیں کرے گی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں آئمہ کو چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا تو میرا باپ مر جائے گا۔ تو پھر کچھ ایسا کرو کہ وہ خود تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائے، عائشہ نے کہا تھا۔ مجھے اس کی بات پسند آئی۔ مجبوراً مجھے سب چھوڑ کر دوبارہ گاؤں جانا پڑا۔ ابا اور آئمہ میری خوش آمد پر بہت خوش ہوئے۔ میں نے اپنا رویہ آئمہ کے ساتھ سخت کر لیا تھا، بات بات پر اس کی تذلیل کرنے لگا تھا، مگر وہ خاموش آنسو بہاتی رہتی۔ اس کی کالی کلوٹی شکل مجھے غصہ دلاتی تھی۔
میں اس کو اس کی کالی رنگت کے تانے دیتا تو شیشہ پکڑے ہر وقت روتی۔ اس کے آنسو دیکھ کر لمحے بھر کو دل دکھتا، مگر میں بھی کیا کرتا، میں عائشہ کے عشق میں پاگل ہو گیا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ برا سلوک شروع کر دیا۔ اب تو نوبت مار پیٹ تک آ گئی تھی۔ میں نے آئمہ پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا تھا، مگر میں نے کبھی بھی اس کے منہ پر شکوہ نہیں کیا تھا، نہ ہی اس کے منہ سے شکوہ سنا تھا۔ مجھے آئمہ کی ڈٹائی پر مزید غصہ آنے لگا تھا۔ وہ کافی سخت جان تھی، میں جتنا اس سے دور بھاگتا وہ اتنا ہی مجھ پر مرتی۔ میری زندگی میں اگر عائشہ نہ ہوتی تو اب تک میں آئمہ کا سیب بن چکا ہوتا، مگر اب جب میں اس سے جان چھڑوانا چاہتا تھا تو اس کی حرکتیں مجھے زچ کرتی رہتی۔ تمام کر کے جلد سے جلد عائشہ کے پاس جانا چاہتا تھا۔ اس کے من موہنی صورت مجھے بہت یاد آتی تھی۔ گاؤں آئے ہوئے مجھے 1 مہینہ ہو چلا تھا۔ اس سے میرے کاروبار پر بھی بہت برا اثر پڑ رہا تھا۔ میں موبائل پر عائشہ کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھا، اس لیے میں تھوڑا صبر کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ میں عائشہ کو سارے حالات سے آگاہ کرتا رہا تھا۔ اب تو وہ بھی آئمہ کی ڈٹائی سے عاجز آ چکی تھی۔ اس نے مجھے آئمہ کو زہر کھلانے کا مشورہ دے دیا۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل ڈوب گیا تھا، مگر اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں نے آئمہ کو جلد خوشخبری سنانے کا کہہ کر کال بند کر دی تھی۔ شام ہو چکی تھی۔ میں نے آئمہ کو گھر میں ڈھونڈا، مگر وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ میں چھت پر گیا تو وہ سوگوار سے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ میں نے اس سے بڑے پیار سے بات کی تھی۔ کیا ہوا آئمہ؟ میرے پوچھنے پر وہ رو دی تھی، مگر لب پہ کوئی شکوہ نہ لائی۔ میں بہت برا ہونا، میں نے لہجے میں مصنوعی محبت بھر کر اس سے پوچھا تھا تو وہ تڑپ کر ہی رہ گئی تھی۔ بری تو میں ہوں، پہلے آپ کی زندگی کو جہنم بنا دیا ہے۔ آپ کی طرف دیکھ کر دل دکھتا ہے کہ کیسے آپ جیسے حسین مرد کو مجھ جیسی بدصورت بیوی ملی ہے۔ آپ کہاں برے ہیں؟ بری تو میں ہوں۔ اس کی باتیں تھیں جو مجھے اپنی پستی کا یقین دلا رہی تھیں۔ میں کتنا گرا ہوا انسان تھا، مگر وہ کہتے ہیں نا، جس کی صورت کالی تھی اس کا دل بھی اجالا سا تھا۔ میں نے اس کے آنسو پوچھ کر اس سے اس کی پسندیدہ چیز کے بارے میں پوچھا تو اس نے دودھ کا ذکر کیا۔ میں مسکرا دیا۔ ایک لمحے کو میرا دل چاہا کہ وقت تھم جائے، مجھے اس معصوم لڑکی کی جان نہ لینی پڑے، مگر عائشہ کا سراپا جب آنکھوں کے سامنے لہرایا تو مجھے کڑوا گھونٹ پینا ہی پڑا۔ میں کچھ دیر اس کے پاس بیٹھنے کے بعد گوالے کی دکان پر گیا اور گوالے کی دکان سے تازہ دودھ لیا اور ڈیرے کی طرف چل دیا۔ وہاں سے میں نے کھیتوں میں ڈالنے والی زہریلی سپرے دودھ پر چھڑکی۔ ایسا کرتے وقت میرے ہاتھ دھڑ دھڑ کانپ رہے تھے۔ میں پسینے سے شرابور ہو چکا تھا، مگر اس دن شیطان نے میری ایک نہ چلنے دی۔ وہ مجھ پر بری طرح غالب آ چکا تھا۔ میں گھر کی طرف چل دیا۔ مجھ سے ہر قسم کا احساس ختم ہو چکا تھا۔ میں نے مصنوعی محبت جگا کر وہ دودھ آئمہ کے سامنے رکھا اور کہا، اسے پیو، مگر وہ ہچکچاہٹ کا شکار تھی۔ میرے مجبور کرنے پر اس نے دودھ کا گلاس پی لیا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ اتنے زہریلے دودھ سے مر جائے گی تو میں بھی اٹھ گیا۔ سامان تو پہلے سے ہی پیک تھا۔ میں آئمہ کو الوداع کہہ کر خوشی خوشی شہر کے سفر پر نکل کھڑا ہوا۔ میں بہت مطمئن تھا کہ میری خوشیوں کے درمیان سب سے بڑا کانٹا اب نکل چکا تھا، مگر اچانک کیوں، میں جیسے جیسے شہر کی طرف بڑھ رہا تھا میرا دل بیٹھا چلا جا رہا تھا۔ میں نے عائشہ کو کال کر کے اپنے آنے کے بارے میں بتا دیا تھا، لیکن اس کے گھر پہنچ کر میں نے سرپرائز دینے کا سوچا۔ دروازے کی چابی میرے پاس موجود تھی۔ میں نے چپکے سے دروازہ کھولا اور گھر میں داخل ہو گیا، لیکن یہ کیا مجھے عجیب احساس ہوا۔ خاموشی اس قدر تھی کہ مجھے قبر کا گمان ہونے لگا تھا۔ تبھی میں نے عائشہ کو دیکھا۔ وہ ایک کمرے سے نمودار ہوئی، سجی سنوری سی وہ بلا شبہ بہت حسین لگ رہی تھی، اور عائشہ کے ساتھ ہاتھ میں مٹھائی کی پلیٹ تھی جو خوشی سے نہال ہو رہی تھی۔ آج ہمارے راستے سے ہر قسم کا کانٹا نکل چکا ہے۔ آج خوشی کا دن ہے، یہ مٹھائی کھاؤ اور خوشی مناؤ۔ مجھے مٹھائی دیکھ کر عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا، مگر عائشہ کے بار بار اصرار پر میں نے ایک ٹکڑا اٹھا کر کھا لیا۔ وہ مسکراتی ہوئی ایک کمرے میں چلی گئی۔ جب اسے کافی دیر ہو گئی اور وہ نہ لوٹی تو میں بھی اس کے پیچھے چلا گیا۔ میں نے دروازے کی اوڑ سے دیکھا تو میرے قدموں تلے سے تو زمین ہی نکل گئی۔ کمرے سے ایک مرد کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ عائشہ اس کے پاس بیٹھی کہہ لگا رہی تھی، عامر آپ تو فکر ہی نہ کریں، میں نے عدیل کا تو پکا انتظام کر لیا ہے، اور میں نے مٹھائی میں زہر ڈال کر اس کو کھلا دی ہے، اور آج اپنا بدلہ میں نے اس سے لے لیا ہے۔ وہ کیا سمجھتا تھا کہ مجھے خبر نہیں ہوگی کہ میرا مجرم کون تھا، مجھے کس نے اغوا کروایا تھا؟ میرا مجرم عدیل ہی تو ہے۔ شکر ہے عامر، آپ نے منگنی توڑنے کا فیصلہ واپس لے لیا۔ محبت تو میں صرف آپ سے ہی کرتی تھی اور کرتی رہوں گی۔ عائشہ کی باتیں سن کر مجھ میں وہاں کھڑے ہونے کی ہمت نہ رہی۔ میں دبے پاؤں وہاں سے نکل آیا تھا۔ اچانک گھر سے کال آئی اور میری ماں نے کہا، بیٹا تمہاری بیوی کی آخری سانسیں چل رہی ہیں اور وہ تمہیں بلا رہی ہے۔
میرے تو قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس بڑی شدت سے ہو رہا تھا۔ زہر تو مجھے بھی دیا گیا تھا، حالت میری بھی خراب ہو رہی تھی، لیکن میں اپنی پرواہ کیے بغیر جلدی سے گاؤں پہنچا تو میری بیوی نے مجھے مسکرا کر دیکھا۔ میری روح کانپ اٹھی اور پھر اچانک وہ میرے پاؤں پکڑ کر بولی، آپ مجھے معاف کر دیں۔ میں گھبرا گیا کہ کیا ہوا ایما؟ اس نے رو کر کہا، میں نے آپ کی الماری کی تلاشی لی تھی، مجھے آپ کے گھناؤنے پیشے کے متعلق کافی ثبوت ملے تھے۔ میں ششوپنج میں مبتلا رہی تھی، آپ کے خلاف قانونی کارروائی کروں یا نہ، مگر میں آپ کو دوزخ کے عذاب سے بچانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے آج ہی آپ کے خلاف قانونی کارروائی کی ہے۔ پولیس کسی بھی لمحے آپ کو گرفتار کرنے آ سکتی ہے۔ ایما کی کوئی بھی بات مجھے بری نہیں لگی تھی۔ ڈاکٹر نے اگلے 24 گھنٹے خطرناک بتائے تھے۔ میں رو رو کر اس کے لیے دعا کرتا رہا اور پھر اچانک ہی میں بھی بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے ارد گرد ڈاکٹرز کا ہجوم دیکھا۔ سب سے پہلے میں نے ایما کے بارے میں پوچھا تھا۔ اللہ نے کرم کیا اور ایما بچ گئی تھی۔ جب میری طبیعت سنبھلی تو مجھے پولیس اریسٹ کر کے لے گئی۔ میں نے تھانے میں دن رات اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ آج 10 برس بعد مجھے جیل سے رہائی ملی تھی۔ میں اپنے جرم کی سزا بھگت کر واپس اپنے گھر جا رہا تھا۔ دل نہ جانے وسوسوں سے دہل رہا تھا کہ نہ جانے ایما مجھے معاف بھی کرے گی یا نہیں۔ میں نے اپنی رہائی کی خبر کسی کو بھی نہیں دی تھی، چپ چاپ پہنچ گیا اور دہلیز پر ہی رک گیا۔ مگر گھر سے ایما کی شفیق آواز آ رہی تھی، میرے بچوں، تم دونوں کا باپ بڑا بہادر ہے، کبھی بھی اپنے باپ کو کسی سے کم مت سمجھنا۔ نفرت گناہگار سے نہیں، گناہ سے کرنی چاہیے۔ مجھ سے مزید صبر نہ ہوا اور میں بھاگتا ہوا گھر میں داخل ہو گیا۔ میرے 10 سال کے 2 جڑواں بیٹے ماں کے پاس بیٹھے تھے۔ میں ان دونوں کے سامنے ہی ایما کے قدموں میں گر گیا تھا، اس سے رو رو کر معافی مانگ رہا تھا۔ اس نے مجھے معاف کر دیا تو میں اپنے بچوں سے بغلگیر ہوا۔ میرے بیٹوں کے ہر عمل سے میرے لیے احترام چھلک رہا تھا اور سب ایما کی اچھی تربیت کا نتیجہ تھا۔ مجھے ایما سے شدید قسم کی محبت ہو گئی تھی۔ اس کے سامنے رنگت مجھے روشن جیسی معلوم ہوئی۔ ان تینوں سے مل کر میں ابا اور اماں کے کمرے کی اور بڑھا۔ ابا اماں کے قدموں بوسی کر کے مجھے ان کا شکریہ ادا کرنا تھا۔ انہوں نے میرے لیے اتنی اچھی شریک حیات ڈھونڈی تھی۔ لوگ سچ کہتے ہیں کہ بڑوں کی مان کی انسان کبھی نامراد نہیں رہتا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔